قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعریفات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے. درود و سلام سید المرسلین، شافی محشر، صافی کافر، امام المجاہدین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں. صحابہ کرام اور صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین پر. محترم بھائی اور دوستوں اور قابل احترام میری بہنوں، صحابہ کرام، ان سے عقیدت اور محبت، ان کا احترام ہر مسلمان پر لازم اور ملزوم ہے. صحابہ وہ ہستیاں ہیں کہ اس روئے زمین پر جتنے بھی حضرات انبیاء آئے ان کے بعد اس روئے زمین پہ سب سے مقدس ہستیاں صحابہ کرام ہیں. اور صحابہ جن کی عظمت اور شان اللہ کے قرآن کی آیات کی صورت میں نازل ہے اور جن کی شان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں. وہ صحابہ کہ جنہوں نے براہ راست محمد رسول اللہ کو دیکھا، سامنے بیٹھ کے دیکھا، سامنے کھڑے ہو کے دیکھا، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان کی آواز کو اپنی کانوں میں سمایا، ان کی آنکھوں مبارک کو دیکھا، ان کے لب مبارک کھلتے ہوئے دیکھے، انہوں نے نبی کی مسکراہٹ کو دیکھا، انہوں نے محمد رسول اللہ کے آنسوؤں کو دیکھا، انہوں نے محمد رسول اللہ کی خوشی کو دیکھا، انہوں نے محمد رسول اللہ کے غم کو دیکھا، انہوں نے محمد کریم کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان کے پیچھے دعائیں التجائیں کی، ان کے ساتھ مل کے جہاد کیا، ان کے پیچھے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اپنے مال و جان، اپنی اولاد تک کو قربان کر دیا. وہ شب و روز یہ نہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، شب و روز تیار رہتے تھے. جب نبی کا حکم آ جاتا پھر اپنی ساری مصروفیات، سارے معاملات کو ترک کر کے وہ نبی کے تابع دار بن کے حاضر ہو جایا کرتے. وہ صحابہ جنہوں نے نبی کے جمعے سنے، وہ صحابہ جنہوں نے نبی کے خطبات سنے، وہ صحابہ جنہوں نے نبی کی تقاریر سنی، وہ صحابہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے وحی الہی کو سنا، وہ صحابہ کیا کیا بیان کرو، وہ ہمارے لیے قابل عزت ہیں، قابل احترام ہیں. اللہ کی قسم ایک مسلمان سوچ ہی نہیں سکتا کہ ان کی گستاخی کرے. گستاخی تو بڑی دور کی لفظ ہے، بڑی دور کی بات ہے. واللہ جب یہ دیکھتے ہیں کتابوں کے اندر کہ جو ماضی کے اندر یا مستقبل حال کے اندر موجودہ دور کے اندر جو لوگ زبانیں چلاتے ہیں، برے برے لفظ جناب ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب
خطاب عثمان غنی کے خلاف بولتے ہیں، اللہ کی قسم سوچ کے ہی ہماری تو روح کانپ جاتی ہے کہ ان کے بارے میں کوئی گندی زبان استعمال کرے، کوئی ان کے بارے میں گستاخی کرے، واللہ ہماری تو روح کانپ جاتی کہ ہماری زبان اس سے پہلے کہ ہماری زبان ان مقدس ہستیوں کے بارے میں کچھ غلط بولے، اللہ اس زبان کو گنگ کر دیں، اس زبان سے بولنا چھین لیں۔ ہمیں وہ زبان نہیں چاہیے جو صحابہ کے خلاف بولے، ہمیں وہ آنکھیں نہیں چاہیے جو صحابہ کے خلاف پڑھیں، ہمیں وہ دماغ نہیں چاہیے کہ جو صحابہ کے خلاف سوچے۔ اللہ ہم تیرے سامنے دعا کرتے ہیں اس سے پہلے موت آ جائے ایمان کی حالت میں کہ جس وقت ہم صحابہ کے خلاف، ادنا سے ادنا صحابی بھی ہمارے لیے قابل عزت و احترام ہے، ہم اس کی ویسے ہی عزت کریں گے جیسے دیگر صحابہ کی کرتے ہیں، اور ہمیشہ انشاءاللہ اپنے علم و عمل کے مطابق انشاءاللہ صحابہ کا دفاع کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں ہم میں سے اکثر بھائی ایسے ہوتے ہیں جنہیں نالج نہیں ہوتا، اسلامی تعلیمات سے وہ دور ہیں۔ میں آپ کو ایک موٹا سا فارمولہ، آپ کو کچھ نہیں آتا نا، آپ نے حدیث کا مطالعہ نہیں کیا، آپ نے صحابہ کی زندگیوں کو نہیں پڑھا نا، کوئی بات نہیں ہے، آپ نہیں پڑھ سکے، سنتے تو رہتے ہیں نا، سن کے کچھ یاد رکھا کرو۔ اگر پھر بھی یاد نہیں رہتا نا تو بس ایک فارمولہ یاد رکھو، جو بھی نبی کے صحابہ کے بارے میں زبان چلائے، جو بھی نبی کے اہل بیت کے بارے میں زبان چلائے، جو بھی نبی کے ساتھیوں کے بارے میں زبان چلائے، اسے کو منہ بند کر لے۔ تو سر پہ قرآن رکھ کے بھی آ جائے نا تو ہم تیری بات پہ یقین نہیں کریں گے کہ جو نبی کے صحابہ کے خلاف ہوگی، بس بالکل نہیں مانیں گے ہم تیری بات۔ اور جس صحابہ کی تعریف اللہ قرآن میں کرے اس کے خلاف بھی لکھ سکتے ہیں، جن کی تعریف محمد رسول اللہ کریں ان کے خلاف کون بول سکتے؟ تمہاری اس تاریخ کے جو صحابہ کے خلاف لکھی ہوئی ہے، اللہ کی قسم ہم ردی کی ٹوکری میں پھینکیں، ہمیں نہیں چاہیے ایسی تاریخ۔ ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ ان صحابہ کا دفاع اللہ خود کرتا رہا۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ تم بھی ایمان لاؤ جیسے محمد رسول اللہ پر صحابہ ایمان لائے ہیں، وہ کہنے لگے وہ تو بے وقوف ہیں، ان جیسے ہم بھی ہو جائیں۔ ان صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا خبردار، یہ جو میرے نبی کے صحابہ کو بے وقوف کہہ رہے ہیں نا، حقیقت میں یہ خود بے وقوف ہیں جو اللہ کے بھیجے ہوئے دین پر ایمان نہیں لا رہے۔ اور جن ہستیوں کا دفاع اللہ خود کرے اور ان کے اوپر زبانیں چلائے، کوئی جہلم میں بیٹھ کے، کوئی لاہور میں، کوئی جھال والے میں بیٹھ کے ان کے خلاف زبانیں چلائے، اللہ کی قسم صرف یہ معاملہ نہیں ہے۔ آپ ذرا ملک کے اندر غور کیجئے، میں آخر میں آپ کے کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہوں گا۔ ایک طرف تو ایک گروہ اس بات پہ لگا ہوا ہے کہ صحابہ کی توہین کی جائے اور صحابہ کی عزت کو کم کیا جائے، اہل سنت کے نوجوانوں کو ورغلایا جائے اور ان کے دلوں میں ان صحابہ کا بغض ڈالا جائے۔ اور دوسری طرف دوسرا گروہ، وہ سیکولر، وہ ملحد، وہ ایتھیسٹ، وہ کیمونسٹ، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ہمارے نوجوانوں کو مرتد بنا رہے ہیں اور بڑے ہی پیارے اور میٹھے الفاظ کے ساتھ ہمارے نوجوان اور نیو جنریشن کو قید کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ ہم بڑے خوش ہیں میرے بھائی، بات بڑی آگے نکل گئی ہے۔ یاد رکھو، امریکہ اور اس جیسی جتنی کافر طاقتیں ہیں یہ صرف ویپن کے ساتھ آپ سے نہیں لڑیں گی، انہوں نے پورا زور لگا لیا، افغانستان کی تہس نہس کرنے کے بعد بھی دیکھ لیا، عراق اور شام کے اندر بھی دیکھ لیا، پوری دنیا میں اپنے ہتھیاروں کا استعمال کر کے دیکھ لیا، کوئی بھی مسلمان ان کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ اب انہوں نے نیا فارمولہ ایجاد کیا کہ ان کے نوجوانوں کے ذہنوں کو انتشار کا شکار کرو، یہ اللہ کے بارے میں بھی مشکوک ہو جائیں، یہ محمد رسول اللہ کے بارے میں بھی مشکوک ہو جائیں، یہ صحابہ، قرآن، جنت، جہنم، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، ان سب کے بارے میں یہ شک میں چلے جائیں تاکہ یہ مسلمان نہ رہیں، مرتد ہو جائیں۔
جنگ بڑی آگے نکل گئی ہے، آپ ابھی پھر رہے ہیں جناب، وہ فروئی مسائل اٹھا کے پھر رہے ہیں، ابھی معاملات بہت آگے چلے گئے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اپنی آنکھوں کو کھلا رکھو، اور میں کچھ انشاءاللہ تعالیٰ باتیں آخر میں کروں گا تاکہ جو بھائی تاخیر سے آتے ہیں وہ بھی اس بات کو سن لیں۔ صحابہ کی گستاخی اللہ اکبر ہو ہی نہیں سکتا۔ صحیح بخاری کے اندر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا میرے صحابہ کو برا بھلا نہیں کہنا، انہیں گالی گلوچ نہیں، ان پہ زبان درازی نہ کرنا، بالکل نہ کرنا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کیا وہ ہمارے برابر نہیں ہے؟ کیا وہ ہم سے افضل و اعلیٰ ہیں؟ ہاں سنو، کتنا افضل و اعلیٰ ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، مشہور حدیث ہے، فرمایا اگر میری امت میں سے تم لوگ ہم لوگ احد پہاڑ جتنا سونا، کتنا جی؟ احد پہاڑ، ایک تولہ نہیں، 3-4 لاکھ کا ایک تولہ ہو گیا ہے، اللہ اکبر، ایک تولہ نہیں، 10 تولہ نہیں، فرمایا احد پہاڑ جتنا سونا، احد پہاڑ جتنا۔ جو بھائی عمرے پہ گئے ہیں انہوں نے جا کے دیکھا احد پہاڑ، اس کی شان و عظمت کو دیکھا، اس کی بلندی کو دیکھا، کس قدر بڑا پہاڑ ہے۔ فرمایا تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، تب بھی میرے صحابی کا اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا ایک مد یا نصف مد غلے کا، گندم کا، وہ میرا صحابی کرے، اس ایک آدھے مد کو بھی تم احد پہاڑ صدقہ کر کے بھی اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، آپ اس کو ذرا گہرائی میں لیں بھائی۔ احد پہاڑ کتنا بڑا ہے، کتنی نیکیاں ملیں گی، کھربوں ٹریلین نیکیاں ملنے والی ہیں، لیکن فرمایا نہیں، تم احد پہاڑ جتنا سونا بن جائے سارا اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ میرے صحابی کے ہاتھ سے 2-2.5 کلو گندم جو اللہ کی راہ میں اس نے دی تھی، اس کے مقام کو تم نہیں پہنچ سکتے، ہم نہیں پہنچ سکتے۔ ہاں ان کے پیچھے چلنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن ان جیسے نہیں بن سکتے، ان جیسا مقام نہیں لے سکتے۔ ساری دنیا کے ولی، ساری دنیا کے ائمہ محدثین اکٹھے ہو جائے، اللہ کی قسم ایک اتنا صحابی کی جوتی کے برابر بھی ہم نہیں ہو سکتے۔ ہماری کیا حیثیت ان کے مقابلے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج سلسلۃ الصحیحہ کے اندر حدیث آتی، فرمایا جس نے میرے صحابی کو، میرے ساتھی کو گالی دی، اللہ یہ زبانیں گم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ جنہوں نے نبی کے صحابہ پہ زبان درازیاں کی ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ وقت آئے گا، وہ وقت آئے گا، وہ وقت آئے گا انشاءاللہ، ان کی زبانوں کو لگام دی جائے گی۔ واللہ جب ہم پڑھتے ہیں سلف صالحین کے فتاوی جات کہ جنہوں نے صحابہ پہ زبان چلانے والوں کو گردن اڑانے تک کا حکم دیا ہوا ہے، واللہ ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ یہ ملک کسی کے باپ کا نہیں، یہ ملک بنا ہے لا الہ الا اللہ کے لیے۔ کوئی یہ نہ سمجھے میں ہمیشہ رہوں گا، یہاں بڑے بڑے آئے طاقتور کہتے تھے ہم ایسے کر دیں گے، ہم ایسے کر دیں گے، اللہ نے ان کو رسوا کیا، ایڈز کی مرض لگائی اور ایسی ایسی مرضیں لگا دی کہ ان کا جسم سوکھ کے بھرنے لگا، اور کسی دور میں وہ اپنے مکے لہرا کے کہتے ہم جیسا کوئی نہیں۔ فرعون بھی یہی کہتا تھا، اللہ نے برباد کر کے رکھ دیا، وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اللہ نے رگڑا دیا، ایسا نام و نشان مٹ گیا۔ یاد رکھو کوئی ہمیشہ رہنے والا نہیں، لیکن باقی رہے گی میرے رب کی ذات، میرے رب نے جن کو عزت دی ان کا نام مقام قیامت تک رہے گا۔ فرمایا جس نے میرے صحابی کو گالی دی اس پہ اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، ساری انسانیت کی لعنت۔ اور لعنت یہ ہے نا، غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب امن پوری حافظ اللہ سنا رہے تھے، پاکستان کے واقعہ کہتے ہیں ایک شخص صحابہ پہ بڑی بکواسیں کرتا تھا، گالیاں دیا کرتا، زبان چلاتا تھا بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ
کہ اس کے منہ کے اوپر کوئی لعنت بن جائے گی، یا ایسے لعنت اسی طرح ہوتی ہے. سنو، جو بھی صحابہ کے خلاف بھونکا اس کا انجام بڑا ہی بھیانک ہوا، وہ کوئی اہل حدیث ہی کیوں نہ ہو. اور سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ ہاں، اس بات کو پلے باندھو اہل حدیث ہو. اس بات سے تم یہ نہ کہنا کہ ہم اہل حدیث ہم جو مرضی کرتے پھرے. او اللہ تمہیں 1 منٹ میں ہیرو سے زیرو بنانے پہ قادر ہے. اگر تم بھی صحابہ کے یا کسی ایک صحابی کے بارے میں بغض رکھو گے، عداوت رکھو گے، ان کی توہین کرو گے، اللہ تمہیں بھی ذلیل و رسوا کر دے گا. وہی لوگ جو کل تک تقریریں سن کے واہ واہ کر رہے ہوں گے وہی کہیں گے اللہ کی لعنت ہو تجھے. نہیں بچے گا اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، کوئی بھی جو صحابہ کے خلاف بھونکے گا اللہ اس کو کتے کی موت مارے گا. یہ شخص بڑا بھونکا. امن پوری حافظ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں جب یہ مرنے سے پہلے اس کو بڑا پیشاب بڑا پخانہ آنا بند ہو گیا، بڑا زور لگایا ڈاکٹروں نے لیکن نہ ہوا. آخر کیا ہوتا تھا؟ اس کو الٹا لٹکایا جاتا تھا اور اس کے منہ سے پخانہ نکلتا تھا. صحابہ کا غصہ، اس کا انجام اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ دنیا میں عزت نہیں پا سکتا، وہ قیامت کے دن عزت نہیں پا سکتا. وہ تقوی کا پہاڑ بن جائے، اللہ کی قسم صحابہ کی گستاخی کرنے والا ذلیل و رسوا ہو جائے. فرمایا اللہ کی لعنت، اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور ساری کائنات کے انسانوں کی لعنت ہو اس شخص کے اوپر کہ جو شخص صحابہ کے اوپر برا بھلا کہتا ہے. المعجم الکبیر طبرانی کی اور المستدرک علی الصحیحین حاکم رحمہ اللہ کی، اس کی سند صحیح ہے. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً اللہ نے میرا انتخاب فرمایا اور پھر میرے لیے کچھ ساتھی میرے منتخب کیے، کچھ میرے وزیر بنے، کچھ میرے سسرالی بنے، کچھ میرے داماد بن گئے، کچھ میرے رشتہ دار بن گئے. یاد رکھو، فرمایا جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، سارے انسانوں کی لعنت. اور فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کا کوئی عمل قبول بھی نہیں کرے گا. اور لگاؤ سبھی لیں، کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے. اور لگاؤ تم حلیمے اور دلیمے بانٹو، تمہیں کچھ نہیں ملنے والا، کچھ نہیں ملنے والا. اللہ نے تمہاری زبانوں سے نکلوانا شروع کر دیا. ایک رافضی ٹک ٹاک بنا کے کہتا ہے ہم اس جنت میں جانے کے لیے تیار نہیں جس کے اندر اللہ ہمیں ماتم کی اجازت نہیں دے گا. انشاءاللہ تم اس جنت میں جانے والے ہی نہیں ہو. جنت میں تو ظلم نہیں ہوگا. کہتے ہیں میں نہیں جاتا اس جہنم میں. اللہ میں اس جنت میں نہیں جاؤں گا جہاں پہ اللہ مجھے ماتم کی اجازت نہیں دے. جا تو بھی عیدی کے ساتھ جہنم میں لوگوں کی خدمت کر. اللہ اکبر. آپ لوگ دیکھتے ہیں داڑھی، بھائی داڑھی سفید ہے، عیدی صاحب بڑا کام کر رہے ہیں عیدی کر کے، اور بڑے ہمارے اہل حدیث بھی اس کی محبت کے چکروں میں. کبھی سنا ہے اسے جو اپنے بیٹے کو فون کر کے کہتا ہے اور نکاح وکاح کی ضرورت نہیں ہے، کوئی لڑکی ٹھوکری سی اپنے ساتھ رکھ لے بس تجھے اولاد بھی ہو جائے گی. جو کہتا ہے سارے جنت میں جائیں گے وہاں تو خوشحال لوگ ہوں گے، میں جہنم میں جاؤں گا وہاں پہ لوگوں کی خدمت کروں گا. جاؤ جاؤ تمہیں جہنم مبارک ہو. لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنے رب کی پکڑ سے ڈر لگتا ہے. ہم کبھی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے ہمارا رب ہمارا مولا ناراض ہو جائے. ہم نہیں کریں گے. فرمایا جو بھی صحابہ کے خلاف بکواس کرتا ہے قیامت کے دن اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا، نہیں کرے گا. اللہ اکبر. صحابہ اور ان کی گستاخی، واللہ برباد و تباہ ہو جائیں وہ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں. اور اس پہ صحابہ اور خود سیدنا علی رضی اللہ تعالی ان سے کسی شخص نے آ کے کہا کہ ایک شخص ابو بکر اور عمر کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. سیدنا علی کو غصہ ہے، باہر نکلے. سنو
اور تم تو کہتے ہو نا 80 کوڑے 70 کوڑے 10 کوڑے 20 کوڑے. سیدنا علی کا فیصلہ سن لو. کیا فرماتے ہیں اللہ صحابہ کے اندر جب انہیں پتا چلا غصے سے باہر نکلے, کہا لوگوں سن لو, جس شخص کو یہ کہتے ہوئے میں نے سن لیا کہ وہ ابو بکر عمر کو گالیاں دے رہا ہے یا اس پہ کوئی گواہ ثابت ہو گیا, تو یاد رکھو علی کی عدالت میں اس کی سزا تن سر سے جدا کر دیا جائے گا, گردن کاٹ دی جائے گی. یہ کس کا فیصلہ ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ. ایک گستاخ رسول کی سزا ہے. علی کے چاہنے والوں کی خیر, انشاءاللہ علی کے چاہنے والوں کی خیر ہی خیر ہے. لیکن تم علی کے چاہنے والے بنو تو تابع, علی جیسا کلمہ پڑھ کے سناؤ, علی جیسی نماز پڑھ کے سناؤ, علی جیسی اذان دے کے سناؤ, علی جیسے داڑھی رکھ کے دکھاؤ, علی جیسا جہاد کر کے دکھاؤ, علی جیسا عقیدہ بنا کے دکھاؤ. الحمدللہ اہل الحدیث اس دعوے کے اندر 100% سچے ہیں کہ ہماری نماز بھی علی جیسی ہے, ہماری اذان بھی علی جیسی ہے, ہمارا کلمہ بھی علی جیسا ہے, اور ہمارا عقیدہ بھی علی جیسا ہے. اللہ کا شکر ہے. باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. پہلے ایک گروہ نے نعرے لگاتا رہے عشق عشق عشق, نبی کا عشق, نبی کا عشق, نبی کا عشق. وہ اللہ کا شکر ہے اپنا ہی چینل بنا, اور اپنے ہی چینل کے ذریعے اللہ نے سب کچھ دکھا دیا کتنا عشق ہے, کیا عشق ہے. لوگوں نے لطیفے بنا دیے, لطیفے بنا دیے, وہ اس طرح رول گئے. اور یہ جو دعوے دار تھے علی کی محبت کے, اللہ اکبر, انشاءاللہ انشاءاللہ تعالی یہ بھی ایکسپوز ہو چکے ہیں. وہ اللہ یاری نے بیٹھ کے بہت کچھ کھول دیا, بہت کچھ. غصہ ہمیں بھی آتا ہے, اللہ یاری کو سن کے غصہ ہمیں بھی آتا ہے, اہل علم کو آتا ہے. لیکن اگر اس کا دوسرا رخ دیکھا جائے نا تو یقین جانیے اس عیاری نے اپنے چینل پہ بیٹھ کے اپنی ہی برادری کو ننگا کیا پوری دنیا کے سامنے. اس نے کہا ہم قرآن نہیں مانتے, یہ والا ہم نہیں مانتے. ہمارا ہیرو ابو لولو فیروز مجوسی ہے, جس نے سید عمر کو قتل کیا تھا, وہ ہمارا ہیرو ہے. ہم نہیں مانتے ابو بکر کی خلافت, عمر کی خلافت. اس نے کھلے عام سارا عقیدہ کھول کے رکھ دیا پوری دنیا کے سامنے. ہم تقریروں میں چیختے رہ گئے, کتابیں دکھاتے رہ گئے, حوالے سناتے رہ گئے, لیکن کوئی نہ مانا. آج مان گئے سارے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ مرتد ہو. اللہ اکبر. لیکن بات یہ ہے صحابہ وہ آسمان ہیں کہ جس کی طرف دیکھ کے جو تھوکتا ہے تھوک ان کے منہ پہ دوبارہ واپس پلٹ کے آتی. ان کا کچھ نہیں جانے والا. وہ آج بھی رضی اللہ ہے, وہ کل بھی رضی اللہ ہے, وہ کل قیامت تک رضی اللہ ہی رہیں گے. اللہ اکبر. سیدنا حسن کے پوتے سیدنا ابراہیم بن حسن بن علی بن ابی طالب رحمہ اللہ, وہ بتاتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں ایام شباب کے اندر جوان تھا ان دنوں. یہ پوتا ہے سیدنا حسن کا. اللہ اکبر. یہ تو کبھی بات ہوگی نا, حسین کے بیٹوں کا تو تذکرہ ہوتا ہے, حسن کے بیٹے کہاں تھے, کیا کیا کرتے رہے. اللہ اکبر. بہت کچھ کھلے گا, بہت کچھ کھلے گا. کہتے ہیں میں جوان تھا, ایک شخص آیا میرے پاس اور اس کا نام مغیرہ بن سعید تھا. مغیرہ بن سعید وہ آیا. کہتے ہیں جوانی میں, کیونکہ پوتے تھے حضرت حسن کے, تو کہتے ہیں جوانی میں میری جو شکل و صورت تھی نا, میری مشابہت محمد رسول اللہ سے ملتی تھی. لوگ مجھے دور دور سے دیکھنے آتے. اللہ آخر نسل ہے نا, محمد رسول اللہ کی بیٹی میں سے آگے اولاد ہے. شکل مشابہت اختیار کر کے لوگ آتے تھے ملنے کے لیے کہ ان کا چہرہ دیکھیں. جنہوں نے محمد رسول اللہ کو نہیں دیکھا تھا وہ دیکھتے کہ ان کی مشابہت رسول اللہ جیسی, جیسا کہ لوگ بتا رہے ہیں, دیکھنے آتے. کہتے یہ بھی دیکھنے آئے, اس نے میری تعریف کی, میرے مقام کو سنا.
مجھے بڑا پروٹوکول دیا. کہتے ہیں بیٹھا ہی تھا تو میں نے پوچھ لیا اچھا تو نے مجھے تو بڑا پروٹوکول دیا, مجھے یہ بتا ابو بکر اور عمر کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ حسن کا پوتا ہے, سید کا بیٹا ہے, سردار کا بیٹا ہے, خلیفہ کا بیٹا ہے, امیر المومنین کا بیٹا ہے. اس نے سوال کر لیا, کہا ابو بکر عمر کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما ان کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کیے, گالی گلوچ دینے لگا اور بد دعائیں کرنے لگا. حسن کا پوتا اٹھا, اس نے پکڑا مغیرے کی گردن سے اور دبایا, کہا بدبخت میرے سامنے بیٹھ کے تو ان ابو بکر عمر کی توہین کرے, حسن کا پوتا برداشت نہیں کرے گا. راوی کہتا ہے میں نے سوال کیا, آپ نے اس کا گلا دبایا اس کو خاموش کروانے کے لیے؟ کہا نہیں, میں نے اس کا گلا دبایا, اتنا دبایا حتیٰ کہ اس کی زبان ایک طرف لٹکنے لگ گئی. اللہ گستاخ رسول کا انجام, گستاخ صحابہ کا انجام اہل بیت کے ہاتھوں سے کیسے ہو رہا ہے؟ ان کی گردنیں دبا دبا کے بتایا جا رہا ہے جو بھی صحابہ کے خلاف بھونکے گا اہل بیت کا فیصلہ ہے کہ اس کی گردن کو پکڑا جائے گا, اس کی گردن کو پکڑا جائے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. شواہد النبوہ ایک کتاب ہے, اس میں ایک واقعہ آتا ہے. راوی کہتا ہے کہ میں ایک مرتبہ ملک شام میں گیا اور جا کر کے وہاں پہ ایک مسجد میں نماز ادا کی. نماز پڑھنے کے بعد جو مسجد کا امام تھا سب سے پہلے اس نے ابو بکر اور عمر کو گالیاں دی, اس نے گالیاں دی. پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے ان کے خلاف بد دعا کرنے. کہتے ہیں مجھے بڑا محسوس ہوا, میں مسافر تھا چلا گیا. کچھ سالوں کے بعد دوبارہ میرا وہاں سے گزر ہوا. میں نے کہا نماز کا وقت ہوا, پھر مسجد گیا, نماز ادا کی, امام نے سلام پھیرا, اس نے ابو بکر عمر کے بارے میں بڑے اچھے کلمات کہے اور اس کے بعد ان کے لیے دعا کرنے لگا ان کی عظمت و شان کے. میں نے کہا پہلے والا امام کدھر گیا؟ سنو گستاخ صحابہ کا انجام کیا ہوتا ہے. پھر کہا وہ پہلے والا امام. پہلے لوگ خاموش رہے, امام نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ایک کوٹھڑی کے اندر لے گیا, وہاں جا کر کے دکھایا, کہا یہ رہا وہ پچھلا امام. جب کہتا ہے میں نے اسے دیکھا تو اس کی شکل کتے جیسی ہو گئی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے اس سے پوچھا اور میں نے کہا تو وہی لعین ہے جو ابو بکر اور عمر کو گالیاں دیا کرتا تھا؟ کہتا ہے ہاں میں وہی ہوں. ساری لا کے کہتا ہے وہی ہوں, اور اس کے آنسو بند نہیں ہو رہے تھے, اللہ نے اس کی شکل کتے جیسی بنا دی. اور انشاءاللہ جو دنیا میں اس طرح بھونکتا ہے اس کا انجام اسی طرح ہوتا ہے. خطبات اہل حدیث کے اندر سید سبطین شاہ نقوی بہت بڑے عالم اہل حدیثوں وہ لکھتے ہیں کہ میرا سکا ماموں اللہ معاف فرمائے, آپ نہیں جانتے یہ لوگ وہ ہیں جو سامنے نہیں ہیں, ٹی وی پہ بیٹھ کے بڑے مومو ٹھگنے بنتے ہیں, او جی ہم تو بڑا امن چاہتے ہیں, ہم تو بڑے خیر خواہ ہیں. انہوں نے کسی کو گالی دینی ہو نا تو اسے ماں بہن کی گالی نہیں دیتے ہیں, اسے کہتے ہیں او معاویہ. ان کے ہاں لفظ معاویہ گالی ہے. کہتا ہے میرا سکا ماموں. اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے, میری ہمت نہیں پڑ رہی الفاظ ادا کرنے میں. کہتا ہے جب بھی کوئی کتا گھر میں داخل ہوتا تو وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہتا ابو بکر آ گیا, عمر آ گیا. سکا ماموں. کہتا ہے اللہ کی قسم جب یہ مرنے لگا نا پہلے تو اس کی شکل پھٹکار پڑ گئی, عجیب و غریب خوفناک ہو گئی, اور جب یہ مرنے لگا کہتا ہے اس کی زبان حرکت کرے اور یہ ایسے بھونکے جیسے کتے کی طرح بھونکتے بھونکتے مر گیا. اللہ نے ساری برادری کو دکھا دیا کہ جو ابو بکر عمر پہ بھونکتا ہے اللہ اس کو اسی طرح موت دیتا ہے, اللہ اسے کلمہ نصیب نہیں کرتا.
کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھے امام عاصم الاحوال رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کے پاس قاضی رہے وہ مدائن کے، ان کے پاس ایک شخص کو لایا گیا جو سیدنا عثمان کو گالی دیتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے اس کے 10 کوڑے آرڈر کیا کہ اس کو 10 کوڑے مارے گئے، اس نے پھر گالی دی، 10 میں نے اور مروائے۔ جب اس نے پھر گالی دی، پھر میں نے حکم دیا کہ اس کو 70 کوڑے لگائے، 70 کوڑے۔ اللہ اکبر۔ زنجیری تو پکڑتا ہے، سنگلی تو مارتا ہے، کبھی ہمیں بھی دینا، ہمیں بھی دینا، پھر ہم بتائیں کیسے چلتی ہے۔ اور جس دن 70 کوڑے لگے پھر پتہ چلے گا سنگلی چلانا آسان ہے یا کوڑے کھانا مشکل ہے۔ یہ وہ کوڑے نہیں ہیں کہ تم سمجھو کہ جناب جو ہم وہاں پہ کھڑے ہو کے ڈرامے بازی کرتے ہیں، وہ نہیں، یہ حقیقی کوڑے۔ 70 کوڑے سزا دی۔ اور اس کے بعد محمد بن سیرین رحمہ اللہ ایک مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، ایک شخص بیٹھا رو رہا کہہ رہا تھا اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن مجھے یقین ہے تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ عجیب دعا ہے۔ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے رک کے کہا اور عجیب بندہ ہے تو کیسی دعا کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے اللہ مجھے معاف کر دے لیکن مجھے یقین ہے تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کہتا ہے میرا جرم ہی ایسا۔ کہا تیرا جرم کیا ہے؟ کہا میں نے اللہ سے ایک عہد کیا تھا کہ جب بھی موقع ملا سیدنا عثمان کے منہ پہ تھپڑ ماروں گا۔ زندگی میں موقع نہ ملا۔ جب عثمان کو شہید کر دیا گیا، اس کی میت پڑی ہوئی تھی، لوگ چھپ چھپا کے آ کے جنازہ پڑھ کے جا رہے تھے، میں بھی چھپ چھپا کے آیا، میں نے کفن کی چادر ایک سائیڈ پہ کر کے ان کو ایک تھپڑ مار دیا، اپنا عہد وعدہ پورا کر دیا، لیکن اسی دن سے میرا بازو سوکھنا شروع ہو گیا اور سوکھتے سوکھتے لکڑی جیسا ہو گیا۔ اور محمد بن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کی چادر ہٹا کے دیکھی تو اس بدبخت کا بازو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ لکڑی جیسا ہو چکا تھا۔ ابھی بھی نہیں سمجھتے تو ابھی نہیں سمجھتے۔ ان بازوؤں کو لکڑی بنانے والا وہ اللہ ان صحابہ سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنی محبت۔ تمہاری سزا یہی ہے کہ تم ساری زندگی اسی طرح پیٹتے رہو گے، اپنے آپ کو اپنی نسلوں کو اسی طرح پیٹ پیٹ کے بتاتے رہو گے کہ ہم نے ایسے کرتے رہے۔ صحابہ اللہ اکبر۔ سعد بن ابی وقاص صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، اہل کوفہ نے شکایت لگا دی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کو، امیر المومنین یہ سعد بن ابی وقاص جو ہے نا ہمیں صحیح نماز نہیں پڑھاتا، نماز نہیں پڑھاتا۔ امیر المومنین نے بلایا اور عمار ابن یاسر کو بھیج دیا کوفہ کی طرف حاکم بنا کے، اور سعد بن ابی وقاص سے پوچھا گیا تو انہوں نے عرض کی امیر المومنین میں نے ہمیشہ ان کو وہ نماز پڑھائی ہے جو محمد رسول اللہ نے مجھے سکھائی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے یقین ہے، لیکن پھر بھی تحقیق کے لیے بھیج دیا، تحقیق کے لیے بھیجا۔ جس مسجد میں جاتے کوفہ کے لوگ کہتے نہیں سعد جیسی نماز کوئی نہیں پڑھا سکتا، وہ بہترین نماز پڑھاتے تھے۔ ایک مسجد میں آئے تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اچھا اب امیر المومنین کی طرف سے حکم ہے تو سنو، سعد ابن وقاص یہ صحیح نماز نہیں پڑھاتا تھا، نہ ہی جہاد کرتا تھا، نہ ہی مال غنیمت کا تقسیم صحیح کرتا تھا۔ اللہ نبی علیہ السلام کا ساتھی صحابی سعد حیران ہو گیا، فرمایا اللہ اگر یہ تیرا بندہ نام و نمود کے لیے شہرت کے لیے یہ بات کر رہے ہیں تو اے اللہ پہلی بد دعا اللہ اس کی عمر لمبی کر۔ آپ کو پتہ ہے عمر زیادہ لمبی ہو جائے نا تو ایک وقت آتا ہے بندہ کہتا ہے یا اللہ مجھے مار دیا، مجھ سے اپنے پرائے تانگ ہے اللہ پہلی بات دعا اللہ اس کو لمبی زندگی دے۔ دوسری بات دعا
یا اللہ اس کو خوب محتاجی دے دی۔ اور تیسری بات دعا دی، اے اللہ جب یہ بوڑھا ہو جائے نا اللہ اس کو فتنوں میں مبتلا کر، فتنے ڈر جاؤ۔ وہ اللہ کے نبی کے صحابہ ہاتھ اٹھائے، اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 3 بد دعائیں کی، اللہ نے تینوں فوراً قبول کر لی، اللہ نے اسے لمبی زندگی دی۔ لوگوں نے دیکھا اس کی حالت بری ہو رہی، گلیوں کی کھاک چھانتا تھا، حتیٰ کہ اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اس کے یہ بھویں سفید ہو کے اس کے بال اتنے بڑے ہو گئے کہ اس کی آنکھوں پہ آ جایا گیا، اتنا بوڑھا ہو، محتاج ہو گیا، لوگوں سے مانگتا پھرتا تھا، کوئی کھانے کو نہیں دیتا، اور فتنوں میں ایسا مبتلا ہوا، اس قدر بوڑھا ہونے کے باوجود گلی محلوں میں لڑکیوں کو چھیڑتا اور لوگوں سے مار کھاتا۔ صحابہ تم کیا سمجھتے ہو؟ تم نے ایویں کہہ دیا لوگوں کو، اور جیل میں جتنا مرضی زور لگا اس نے پورا زور لگایا، پورا نیٹ ورک ایکٹیو کر کے زور لگایا کہ ان مسلمانوں کے دلوں میں صحابہ کی محبت نکال لے، بکس ڈال دیں اور اہل بیت کے نام پہ دکان کھول کے۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ آئے ہیں الحمدللہ، سیف اللہ محمدی صاحب آئے، ہم نے اسی فتنے کی سرکوبی کے لیے پروگرام رکھا تھا۔ جو دوست آئے تھے اللہ کی قسم انہوں نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے رکھ دیا، پوری فتنے کی دکان بند کر دی، اور لوگوں کو بتا دیا کہ یہ سوائے ایک مکڑی کے جالے کے اور کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ صحابہ کل بھی ہمارے دلوں میں تھے اور انشاءاللہ جب تک زندہ ہیں ان کی محبت ہمارے دلوں میں قائم رہے۔ اور جو بھی صحابہ کے خلاف بھونکتا ہے وہ دیکھ لو، وہ آدھا بھٹی اور آدھا بٹ ہے، وہ لاہور کا گنڈا، وہ لاہور کا پرلے درجے کا میراثی، اپنی بہنیں نچا کے پیسے کمانے والا، اپنی بیوی دکھا کے پیسے کمانے والا، اپنی بوڑھی ماں کو نچا کے پیسے کمانے والا، اور بدبخت باپ کو لوگوں کے سامنے ٹھمکے لگوا کے پیسے کمانے والا، جس نے پہلے 295 کی خلاف ورزی کی، ناموس رسالت کو چیلنج کیا، پھر اس کے بعد بکواس کرتا ہے، کہتا ہے یزید کی جد پہ لعنت کر رہا ہے۔ یزید کی جد کون ہے؟ امیر معاویہ۔ یزید کی جد کون ہے؟ ابو سفیان رضی اللہ عنہما۔ لعنت کرتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے یہ چیک کر رہے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھے رجب بٹ کوئی چیز ہے، رجب بٹ کے پیچھے ایک بہت بڑی چیز، بہت بڑا فتنہ ہے جو ان چیزوں کو ہوا دے کے علماء کرام دینداروں کو دہشت گرد خطرناک قرار دلانے کے لیے یہ سارا کچھ کروا رہا ہے، تاکہ لوگ اس کو قتل کریں، اس کو ماریں اور اس کو پکڑ کے اس کے ٹکڑے کریں، اور ہم دنیا کے اندر یہ ہوا اڑائیں کہ پاکستان کے اندر بہت لوگ دہشت گرد ہیں، سخت ہیں، بالکل ہیں۔ یاد رکھنا، ہمیں وہ بات کرنے لگا ہوں کہ شاید کچھ لوگوں کو ناگوار گزرے اور کچھ کمزور دل ڈر بھی جائے، لیکن سن لو، جو بھی ناموس رسالت پہ انگلی اٹھائے گا اس کے لیے ہم دہشت گرد ہیں۔ ہاں بھی ایگری ہو سکتے، اور جو بھی صحابہ کی عظمت پہ گالی دے گا، بکواس کرے گا، اس کے لیے ہم دہشت گرد ہیں۔ ہم کسی کا احترام نہیں کریں گے۔ سن لے سارے اوپر سے لے کے نیچے تک، تمہارا سپریم کورٹ اللہ کی قسم صحابہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے متعلق اور اس کے مقابلے میں ہمارے جوتے کی نوک بھی کرتے رہو۔ تم نے جو کرنا ہے تو انہیں دالا لگانے لگا، جو مرضی ہو، تم نے کیا سمجھا؟ ہم مر سکتے ہیں لیکن نبی کی ناموس میں کبھی سوتے بازی نہیں کریں گے۔ وہ بھاگ گیا،
ابھی تو 2-4 علاقوں کے اندر FIR ہوئی ہے، گرفتاری کے برانڈ نکلنے والے تھے، بتانے والوں نے اسے بتایا جا بھاگ جا یہاں سے، وہ یہ پاکستان غیرت والوں کا ملک ہے، حیا والوں کا ملک ہے، اور صحابہ کے جان نثاروں کا ملک ہے، بھاگ جا یہاں سے۔ وہ دم دبا کے بھاگا دبئی، اور پھر اس سے آگے نکلتا نکلے گا، لیکن پاکستان میں اس کا سر عام پھرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، اور پوری ذریت، پوری رافضیوں کی ذریت ان کو پیغام پہنچ گیا ہے کہ صحابہ کے جان نثار زندہ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ صحابہ کے لیے اپنی جانوں کو نثار کرتے رہیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحابہ کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں جس طرف ایک اور بات کی طرف بھی توجہ دلوانا چاہتا ہوں، ایک کیس چل رہا ہے پاکستان کی سپریم کورٹ کے، ذرا کان کھول لو ہوشیار ہو، اور اس کو آج سے 2 سال پہلے دائر کیا گیا، ایڈوکیٹ راؤ عبد الرحیم نے اس کو درج کیا کہ پاکستان کے اندر سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو 295C یعنی ناموس رسالت اس کے خلاف زبان چلا رہے اور اس قانون کو ختم کرنے کی بات کر رہے، اور نبی علیہ السلام اور مقدس ہستیوں کی توہین کر رہے۔ 2 سال بعد لیگلی طریقے سے FIA اور اس کے ساتھ PTA، ہائر ایجوکیشن کمیشن اور بہت سارے جگہوں کے اوپر درخواستیں دائر کی گئی، آخر سنوائی ہوئی، تقریباً 400 لوگ گرفتار ہوئے۔ کتنے جی؟ 400 لوگ جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے محمد الرسول اللہ کی توہین کرتے تھے، 400 لوگ گرفتار ہوئے، ان میں سے 50 کو سزائے موت ہو، سزائے موت۔ آپ یہ نہ سمجھے امریکہ اسلحے سے لڑے گا، وہ آپ کے نظریات کے ساتھ بھی لڑے، اس سے کھڑا کیا کس کو؟ ہیومن رائٹس۔ اب یہ ہیومن رائٹس جو ہے یہ کھڑے ہوئے۔ اب ان میں سے ایک عورت ہے جس کا نام ہے ایمان مزاری، وہ کھڑی ہوئی۔ سندھ کی شازیہ کھٹک وہ کھڑی ہوئی، اور آسمہ جنگیر تو دنیا سے پہلے جا چکی ہے، اس کی ایک بیٹی بھی کھڑی ہوئی، اور ایک اور مرد بھی کھڑا ہو۔ 19 دن باقی 350 لوگوں کے متعلق سپریم کورٹ میں ہیرنگ ہوئی، بار بار اس بات کو پروف اور ثبوت دیے جاتے رہے کہ یہ 350 لوگوں نے یہ یہاں پہ محمد رسول اللہ کی نافرمانی کی، لیکن عدالت پیشیاں دیتی رہی۔ اور ٹھیک اسی وقت ان سیکولرز کو کھڑا کیا گیا، ایمان مزاری پرلے درجے کی بدماش، جس کو ایوارڈ دیا گیا اسی بات پہ کہ تو بڑا کام کر رہی ہے۔ اور ایوارڈ کس کے ہاتھ سے دلوایا گیا؟ اس عورت کے ہاتھ سے جو ہم جنس پرستی کو پروموٹ کرتی ہے پوری دنیا میں، اس سے ایوارڈ لیا۔ دینے والے کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں چاہتے ہیں کہ ناموس رسالت کا قانون ہی ختم ہو جائے۔ ایمان مزاری نے ریٹ دائر کی، اس نے کہا جی یہ سارا پروپیگنڈا ہے، ایک گروپ بنا ہوا ہے واٹس ایپ کے اوپر جو پیغام بھیجتا ہے کہ جناب نبی علیہ السلام کی توہین والا گروپ کے اندر، اور گروپ کا ممبر اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ تو توہین والا پیغام ہے، میسیج ہے، وہ کہتی ہے کہ مجھے واپس بھیجو، وہ جب واپس بھیجتا ہے وہ اس کو اس پر FIR کروا دیتے ہیں۔ یہ سب پروپیگنڈا ہے۔ عدالت اللہ اکبر، برباد ہو جائیں گے یہ جج جو میرے نبی کے ناموس کے خلاف کھڑے ہوں گے، اللہ ان کو برباد کرے، یہ مٹ جائیں گے انشاءاللہ، کچھ نہیں بچے گا۔ اس نے اگلے دن ہی کمیشن بنا دیا، اگلے دن کمیشن، جاؤ جی تحقیق کرو۔ اب وہ جو مدعی ہے وہ کہہ رہا ہے جناب ہم نے ثبوت دیے ہیں، ہم نے سب کچھ دیا ہے، اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔
اور ہم سے پوچھا ہی نہیں جا رہا، اب ون سائیڈڈ فیصلہ کر رہے ہیں کہ بس کمیشن بنا دو۔ کیوں؟ جب ثبوت موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، آپ کمیشن کیوں بنا رہے ہیں؟ کیوں بنا رہے ہیں؟ اور پھر کہنے والے نے کہا جائی صاحب اگر کوئی آپ کی بیٹی کے ساتھ زنا کرے، ثبوت بھی موجود ہوں، ویڈیو بھی موجود ہو، کیا آپ کہیں گے اس بات پہ کہ کمیشن بناؤ، مزید تحقیق کرے؟ اس وقت تو تمہیں بڑی غیرت آئے گی، میری بیٹی کا مسئلہ ہے، میری عزت کا مسئلہ ہے، اور محمد کی عزت نہیں ہے۔ یاد رکھو پاکستان کے سارے ادارے میرے نبی کی جوتی کی خاک کے برابر نہیں ہے، اور یہ ساری بدماشی ہو رہی ہے۔ یاد رکھو وہ کمیشن بنا دیے، تحقیق کرو جی، یہ جھوٹے الزام۔ بھائی جھوٹا الزام تب ہوتا ہے جب کوئی گواہ نہ ہو، کوئی ثبوت نہ ہو، اور یہ ایڈوکیٹس کا ایک پورا گروہ وہ ڈھیروں ثبوت لے کے پہنچا ہوا ہے کہ جناب یہ ہمارے پاس ثبوت ہے، یہ 350 لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں سے رسالت کے خلاف بکواس کرتے ہیں، یہ ثبوت ہے، نہیں مان رہے۔ لیکن یاد رکھو یہ پاکستان اور اس میں رہنے والے سارے محمد رسول اللہ پہ اپنی جان قربان کرنے سے پیچھے نہیں رہیں گے انشاءاللہ۔ اگر تم اسی ڈگر پہ رہے تو پھر چھوڑو، ہماری کوئی پارٹی نہیں ہے بھائی، ہمارے لیے ہمارا نبی سب سے اہم ہے، ہمارے لیے ہمارے نبی کی عزت سب سے اہم ہے، ہم اس کے لیے کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، لیکن پاکستان کے اندر ناموس رسالت کے اوپر اور اس کے خلاف کوئی قانون نہیں پاس ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ ریاست کو حرکت میں آنا چاہیے، ورنہ یاد رکھیں ہم بھی اس عدالت کو جوتے کی نوک پہ رکھیں گے، ہم بھی کسی عدالت کے حکم کو نہیں مانیں گے اگر وہ ہمارے نبی کے ساتھ ایسا سلوک کرے۔ اور میرے بھائی خیال کریں، مختصر میں نے اس پہ روشنی ڈالی ہے، یہ پورا مجھے ساتھی کل رات دے گئے تھے، میں نے اس کو پڑھا ہے اور بھی اس پہ میں نے کافی ریسرچ کی ہے، تب جا کے آپ کے سامنے اس بات کو رکھا ہے۔ میرے بھائی اگلا قدم، اللہ اکبر، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اگلے جمعے ایک ساتھی مجھے کہہ رہے تھے کہ ایک اپلیکیشن ہے کہ جو اگر والدین اپنے موبائل میں سیو کر لیں اور اپنے بچے کے موبائل کے ساتھ اسے اٹیچ کر لیں تو دیکھ سکتا ہے کہ میرے بیٹے نے آج سارا دن کیا کچھ دیکھا ہے، میری بیٹی نے سارا دن کیا کچھ دیکھا ہے۔ وہ انشاءاللہ اگر لنک آ گئے تو ہم آپ سب میں شیئر کریں، اپنے بچوں پہ نظر، اللہ کے لیے اپنے بچوں پہ نظر۔ بچے مرتد ہو رہے ہیں، مرتد، ان کو ملحد بنایا جا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ رسول، یہ صحابہ، یہ قرآن، یہ جنت جہنم، اس کی کوئی حیثیت نہیں، ہم جو چاہیں کریں۔ ان کو اس طرح اللہ سے دور کر کے کافر کر کے مارنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اور مجھے دوست بتا رہے تھے کہ ان کے اپنے خاندان میں 2 لڑکے مرتد ہو چکے ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں۔ آپ تو اس بات پہ پریشان نہیں تھے نا، میرا بیٹا گانے سنتا ہے، میرا بیٹا فلمیں دیکھتا ہے، بھائی بات آگے چلی گئی ہے، اب معاملہ خطرناک پوزیشن اختیار کر گیا ہے۔ یاد رکھیں اب ہمارے بچوں کو مرتد بنایا جا رہا ہے، مرتد، مولد۔ اب دیکھیں نا ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے ایک بکواس کرتی ہے، اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ ہمیں ناخن پالش لگانے کے طریقے بتا رہی ہیں، یہ پورا ایک پروگرام ترتیب دیا جاتا ہے، ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے کہ فوری سوال ہوا جواب مل گیا۔ کہتی ہے آپ ہمیں نیل پالش لگانے کا طریقہ بتا رہی ہیں، لیکن ہم نے تو سنا ہے، کہاں سے سنا ہے یہ تو بتاؤ نا، ہم نے تو سنا ہے جو ناخن پالش نیل پالش لگاتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اب آگے جو جواب دے رہی ہے سنو، اب جب آپ کی بیٹی سنے گی، اسے تو دین کا علم نہیں ہے، وہ کہے گی ہاں یہ صحیح کہہ رہی ہے۔ اب اس نے پتہ کیا جواب دیا؟ اس نے جواب دیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہتی ہے اللہ اتنا ویلا ہے کہ وہ تمہاری نیل پالش کو دیکھ رہا ہے، وہ تمہاری نیل پالش کو دیکھ رہا ہے، اور پھر اس بنیاد پہ وہ کہہ رہے کہ اس کی نماز ہوئی یا نہ ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اب کیا دیکھنے والی میری اور آپ کی بیٹی جو دین سے دور ہوگی، جسے پتہ ہی کچھ نہیں ہے، وہ کہے گی ہاں یہ تو بات ٹھیک کر رہی ہے، اللہ اتنا ویلا ہے، اللہ اتنا ویلا ہے۔ اور سنو
وہ اللہ عرش پہ مستوی ہے، کالی سیاہ رات ہو، کالا سیاہ جنگل ہو، کالا سیاہ پتھر ہو، اس پہ چلنے والی کالی سیاہ چیونٹی ہو، وہ عرش عظیم پہ مستوی ہونے کے باوجود وہ اس چیونٹی کے چلنے کو دیکھ بھی رہا ہے اور اس کے چلنے کی آواز کو سن بھی رہا ہے۔ تو نیل پالش کی بات کرتی ہے، تو نیل پالش کی بات کرتی ہے۔ اس طرح ہمارے بچوں کو ملحد بنایا جا رہا ہے۔ اللہ، رسول، شریعت، صحابہ، قرآن، حدیث۔ اب سوال کرنے والے نے یہ نہیں کہا، اسے بھی پتا تھا اگر میں نے کہا کہ محمد رسول اللہ نے فرمایا پھر پھنس جاؤں، پھر پھنس جاؤں۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں اور دوستوں، اپنے بچوں پہ نظر رکھو۔ اپنے بچوں کو اگر بہت ضروری ہے موبائل دینا، اپلیکیشن لے کے اپنے ساتھ جوڑ لو، شام کو بیٹھتے تھوڑا سا سکرول کر کے دیکھ لینا میرے بچے نے آج سارا دن کیا دیکھا، اگر بہت ضروری ہے۔ ورنہ ہمارے بچے، اگلی نسل مرتد ہو جائے گی، کافر ہو جائے گی، اللہ کی منکر ہو جائے گی، رسول اللہ کی منکر ہو جائے گی، قرآن کو مذاق سمجھے گی اور فکر آخرت، جنت، جہنم کو سٹوریز اور کہانیاں سمجھنے لگ جائے گی۔ اللہ کے بندو، تکڑے ہو جاؤ، تکڑے، اپنے بچوں میں علم، دین، توحید، رسالت، قرآن کا ترجمہ دین سے جوڑو، دین سے جوڑو، ٹھیک ہے نا؟ ان کو گھر میں کلاسیں لگا کے دو، ترجمہ کلاسیں لگوا کے دو، خود بھی ٹائم نکالو، ان کے ساتھ بیٹھو، اللہ کے دین سے جوڑو، مسجدوں سے قاری صاحب، عالم دین، حافظ قرآن، دینی کتابیں، قرآن ترجمہ، ان کے ساتھ بیٹھ کے 20-25 منٹ کا کوئی بھی کلپ نکال لو، کلپ نکالو دینی، کسی عالم کا، اچھے عالم کا، قرآن و سنت پہ چلنے والے، اس کو نکال کے دیکھو اور بچوں دیکھو یہ کیسے بات کر رہا ہے، یہ اچھی بات کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن یاد رکھیں، اس فتنے کا شکار وہ صحابہ کے خلاف ہو یا وہ ملحد لوگوں کا، آپ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے نامور لوگ بھی اس کی لپیٹ میں آ کے زبانیں چلا جاتے ہیں اور پھر بار بار کہا جاتے ہیں ایکسکیوز کرو، معذرت کرو، پھر دانت نکال کے، اپنے دانت دکھا کے، اور یہ ایسے ہے ایسے۔ اصل مدعا تو بتاؤ نا، جو میں نے بکواس کی ہے وہ غلط ہے، وہ میں نے جھوٹ بولا ہے۔ نہیں، وہ لفظ نہیں کہنے، میری ہار ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام کی عزت کو قیامت تک قائم رکھے۔ کوئی جیسی بھی زبانیں چلائے، اللہ ان کا انجام بڑا برا کرے گا اور یہ برباد ہوتے رہیں گے۔ میں نے پچھلے جمعے گزارش کی تھی کہ انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے کچھ کتابیں لے کے ہمارے دوست شیخ زبیر صاحب آئیں گے، تو وہ تشریف لا چکے ہیں۔ چلے میں دوسرے خطبے میں اس پہ بات کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں ناموس صحابہ کو سمجھنے اور صحابہ کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا